اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حال سفر از فرشتہ عرش، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حکم پر یہ کتاب لکھنے کی سعادت حاصل کی جناب حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حال سفر کے متعلق مختلف مشہور شخصیات کیا کہتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ عنوان ہے حال سفر کے متعلق چند آراء۔ حکیم محمد سعید مرحوم، جن کا تعلق ہمدرد سے ہے، وہ فرماتے ہیں حال سفر از فرشتہ عرش کا نسخہ آپ نے مجھے عطا فرمایا تھا، میں نے اسے دلچسپی کے ساتھ دیکھا ہے، بالکل نئے انداز کا سفر نامہ ہے۔ آپ اطمینان رکھیے، کوئی فتویٰ نہیں داغے گا کہ یہ راہ تصوف ہے جو آپ نے اختیار کی ہے۔ ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سفر نامہ عطا فرمایا، میں بھی اپنا ایک سفر نامہ داستان حج بھجوا رہا ہوں، قبول فرمائیے گا۔ اور جناب آپ دیکھتے ہیں کہ احمد ندیم قاسمی کیا فرماتے ہیں حال سفر پڑھنے کے بعد۔ عمر کے آخری 25 برسوں میں انہوں نے اپنے علم و فن کو دینیات کے سپرد کر دیا تھا اور تصوف و سلوک کی ایسی منزلیں طے کی تھیں کہ ان کے متصوفانہ خیالات و انکشافات کی مثالیں صرف قرون اولیٰ ہی میں دستیاب ہو سکتی ہیں، ورنہ آج کل کم ہی صوفی باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کے درجات تک پہنچ پاتے ہیں۔ پروفیسر پریشان کھٹک، وائس چانسلر الخیر یونیورسٹی اسلام آباد، کیا رائے دیتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ حال سفر از فرشتہ عرش پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ تہہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس نادر تحفے کا مستحق سمجھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ان مقامات سے آشنا ہو سکوں۔ این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ غلام جیلانی اصغر، پرنسپل گورنمنٹ کالج سرگودھا، اپنی رائے کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں: میں آپ کے شعری کمال سے تو واقف تھا، لیکن آپ کی شخصیت کا یہ گوشہ میرے لیے مسرت اور حیرت کا ایک دل آویز تجربہ ہے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو روشنی بخشی، وما توفیقی الا باللہ۔ ان مقامات سے بقائمی ہوش و حواس گزرنا از خود ایک بڑا معرکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات میں اضافہ فرمائے۔ اور اب دیکھتے ہیں میرے اچھے سامعین کے سلطان محمود آشفتہ کیا کہتے ہیں۔ حال سفر کے مطالعے سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ دور حاضر میں باغ حسین کمال جن روحانی عہدوں پر فائز ہیں وہ شاید کسی زندہ انسان کو حاصل نہیں ہیں۔ اس بات پر بہت سا غوغا بھی مچ سکتا ہے اور باغ پر خود ستائی کا الزام بھی لگ سکتا ہے، مگر باغ کے استدلال نے بولنے کی سکت ہی نہیں چھوڑی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل نیازی، گورنمنٹ کالج لاہور، اپنی رائے کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں: یہ کتاب تاریخ تصوف میں ایک خاص حوالے سے یاد رکھی جائے گی۔ اور جناب سب سے آخر میں محمد صدیق علوی، پرنسپل اسلام آباد، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ فرماتے ہیں شروع سے آخر تک کتاب ایک نشست میں پڑھ ڈالی۔ کتاب کیا تھی؟ ایک مضراب تھا جس نے میری رگے جاں کو مرتعش کر دیا۔ جوں جوں اوراق گردانی کرتا جاتا میرے ہونٹ بے ساختہ الحمدللہ کے الفاظ کو بوسہ دیتے۔ بعض مقامات پر آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ حال سفر کے مطالعے سے جو سرور حاصل ہوا اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔